بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 101 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 14 سے لے کر 16 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیجئے۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کے نقصان و خسران کا ذکر ہوا ہے، اب ان آیات میں ایمان والوں کے دائمی فوائد کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بتایا گیا کفار کے بت کفار کی بالکل مدد نہیں کر سکتے، اب ان آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے رب تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی ضرور مدد فرمائے گا۔ نہ ماننے والے نہیں مانتے تو نہ مانے، حسد و بغض سے گلے میں پھندا ڈال کر مر جائیں، رب تو اپنے بندوں کی مدد فرمائے گا۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں برے لوگوں اور ان کی بدعملیوں کا نتیجہ ذکر ہوا ہے، اب ان آیات میں نیک لوگوں اور ان کے اچھے اعمال کا تذکرہ اور نتیجہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ طلبہ کرام آئیے ان آیات کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا کائنات نے بنی اسد اور بنی غطفان کی طرف اسلام لانے کا پیغام بھیجا تو ان کے سرکردہ لوگوں نے کافرین صحابہ کرام کو واپسی یہ پیغام دیا کہ نبی کریم کی دعوت تو عارضی ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے اور نہ ہی اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، دنیا میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور ہمارے پرانے حلیف یہودی ہیں، ہم اسلام لا کر یہودیوں کو ناراض نہیں کر سکتے، ورنہ جب کل اسلام شکست کھا گیا تو نہ ہم یہودیوں کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے اور نہ وہ ہم سے مروت و محبت اور مودت کریں گے۔ تب ان آیات کریمہ کا رب تعالیٰ نے نزول فرما کر ان کو جواب دیا تھا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے ذکر کر رہے ہیں جب جو مشکک تھے، شک کرنے والے تھے، ان کے گھاٹے کا ذکر کر دیا، اب مومنین کے ثواب کا ذکر رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور صالح عمل کیے ہیں، یعنی فرائض و نوافل پورے کیے ہیں، انہیں جنتیں عطا فرمائے گا، جنت میں داخل کرے گا، ان باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ بے شک اللہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اسے پورا کر دیتا ہے۔ اب وہ اپنے کرنے والوں کو اکرام و
انعام سے نوازنا ہو یا پھر اپنے نافرمان جو ہیں ان کو ذلیل و رسوا کرنا ہو، وہ جس چیز کا ارادہ کرے اسے پورا کر لیتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، اور وہ بندہ جس نے یہ گمان کیا کہ رب تعالیٰ اپنے رسول محمد کی مدد نہیں کرے گا فی الدنیا، دنیا میں اور آخرت میں، فلیمدد، پس اس بندے کو چاہیے کہ وہ ایک رسی کو آسمان کی طرف باندھ لے، یعنی اپنے گھر کی چھت کے ساتھ رسی کے ایک سرے کو باندھ لے اور دوسرا سرا اپنی گردن میں باندھ لے، ثم لیقطع، پھر چاہیے کہ اپنی سانسوں کو گھونٹ دے، یعنی اپنی زندگی کی جو سانسیں ہیں انہیں ختم کر دے، اپنے جو وہ سانس لے رہا ہے ان کو کاٹ دے اور اسی طرح سہا کے اندر موجود ہے۔ ینظر، پھر اسے چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، یہ جو اس نے خودکشی کی ترکیب کی ہے یہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی نصرت کے نہ ہونے میں، ما یغیظ منہا، یہ کس قدر اس کے غصے کو روک سکتی ہے جس بات پر وہ غصہ کر رہا ہے۔ یعنی اس کا ایک معنی اس آیت مقدسہ کا یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اسے اس وجہ سے خودکشی کر لینی چاہیے کہ رسول اللہ کی نصرت تو ہونی ہی ہونی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ای مثل انزالنا الآیات السابقہ، جس طرح ہم نے پچھلی آیات کو نازل فرمایا ہے، نشانیاں اپنی سابقہ نازل فرمائی ہیں، ہم نے قرآن کو بھی نازل کیا ہے اور اس کی جو بقیہ واضح آیات ہیں ان کو بھی ہم نے نازل فرما دیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ یہدی من یرید کا جو عطف ہے وہ ہا انزلناہ کی ہا کے اوپر ہے، گویا تقدیری عبارت یہ بنے گی انزلنا القرآن وانزلنا ان اللہ یہدی من یرید۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ ان کفار کے گروہ کا ذکر کرنے کے بعد جو شک کرتے ہیں اسلام کے اندر اور انہوں نے گھاٹا اٹھایا ہے، ان کے ذکر کے بعد رب العزت مومنین کے انعام و اکرام اور ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ رب نے مومنین کو کتنے انعام و اکرام سے نوازنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے دنیاوی لالچ میں عبادت سے، علی حرف، اور دنیاوی مصائب میں ایمان سے منحرف ہونے والے لوگوں، سنو، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے ان ثابت قدم مخلص بندوں کو جو اپنی استقامت پسندی سے ایسا سچا اور پکا ایمان لائے ہیں، نہ امیری دولت مندی کی وجہ سے انہوں نے اسے چھوڑا ہے اور نہ مصائب آنے کی وجہ سے وہ اس سے دور ہوئے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ انہیں انعام کیا دیتا ہے کہ انہیں داخل فرماتا ہے اپنے باغات میں اور اپنی جنت کا حاکم و مختار انہیں ہی بنا دیتا ہے، اور یہ جنتیں اور باغات ایسے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل من یرید، اللہ تعالی جو کام کا ارادہ کرتا ہے اس کام کو پورا فرما دیتا ہے، یعنی اگر کوئی اس کی اطاعت کرے تو وہ اسے انعام و کرام سے بھی نواز دیتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے پھر رب تعالی اسے ذلیل و رسوا بھی فرما دیتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا، اور وہ لوگ جو یہ وہم کیے بیٹھے ہیں اور تصور کیے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے دین، اپنے نبی کریم مسلمانوں کی دنیا میں اور آخرت میں کوئی مدد نہیں فرمائے گا اور آخرت میں ان کے کوئی ثواب، انعامات، عطیات نہیں ہوں گے، تو پھر اسے چاہیے کیا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ، اپنی چھت کی طرف سے ایک رسی لٹکا کر اسے اپنے گلے میں پھندا لگا لے اور سانس کو گھٹ کر مر جائے، اور پہلے سوچے کہ کیا یہ طریقہ اور ہیلا اللہ کی اس مدد کو ختم کر دے گا جس کی وجہ سے یہ بغض و حسد میں جلا جا رہا ہے۔ اور بیانی ہی اسی طرح یہی الفاظ جو ہیں وہ سہا کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے گویا فرمایا کہ اسے چاہیے خودکشی کر لے اور یہ بھی سوچ لے کہ یہ جو خودکشی کر رہا ہے یہ کیا یہ رسول اللہ کی نصرت کے معنی بن جائے گی جس وجہ سے یہ حسد اور بغض کر رہا ہے۔
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے آیات کو نازل فرمایا ہے، یعنی ظاہراً اور مفسر محکم ذکر کی ہیں، خفیہ مشکل ذکر کی ہیں، مجمل ذکر کی ہیں، متشابہ ذکر کی ہیں، تو ہم مختلف آیات پر اپنے محبوب کے لیے قرآن کو واضح بنا کر نازل فرما دیتے ہیں، یعنی ہم یہاں پر بھی بقیہ قرآن کی آیت کو ظاہری طور پر نازل فرما رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنی ہدایت سے نواز دیتا ہے، اسے ہدایت کی راہ دکھا دیتا ہے، اور یہ اسی کی شان بے نیازی ہے کہ بلال حبش سے آ کر اور سلمان فارس سے آ کر وہ اسلام سے مشرف ہو جاتے ہیں، اور ابو جہل جو ہے وہ تو مکے کی مٹی کا ہونے کے باوجود بھی اسلام کی نعمت سے سرفراز نہیں ہوتا۔ بتا رہے ہیں کہ انزلناہ کی ہو ضمیر سے وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ اس کا عطف اس کے اوپر ہے۔ آئیے طلباء کرام ان آیات مقدسہ کے حوالے سے مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ من تحتہا کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، بعض نے فرمایا کہ جنت کی سطح زمین سے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہی قول درست ہے، کیونکہ محاورے میں سطح کو ہی زمین کہا جاتا ہے، اس کو کھودا جائے تو اس کا نام گڑھا کہا جاتا ہے، اور نہر کھود کر ہی بنائی جاتی ہے۔ جنت سے مراد زمین اور تحتہا سے مراد ذرا نیچے۔ بعض نے فرمایا کہ تحتہا سے مراد شجرات زمین یعنی نیچے درختوں کے نیچے۔ بعض نے فرمایا کہ محلات زمین سے نیچے، یعنی جنت کی نہریں ہر مکان کے آگے ان کی بالکنیوں کے سامنے سے نیچے سے گزر رہی ہوں گی۔ من کان یظن کے حوالے سے 4 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا من سے مراد بنی اسد اور بنی غطفان کا گروہ ہے، جیسا کہ شان نزول سے بھی ثابت ہے، اور بعض نے کہا من سے مراد سرداران مکہ کا گروہ ہے، بعض نے کہا من سے مراد وہی متزلزل لوگ ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد کچھ جلد باز قسم کے لوگ مسلمان ہیں جو مشرکین کی جلدی ہلاکت کے خواہش مند تھے۔ یظن کے اندر 3 قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے وہم کرتے ہیں، اور بعض نے کہا اس کا معنی ہے خیال و گمان کرتے ہیں، اور بعض نے کہا اس کا معنی یقین کرتے ہیں۔ ثم الیقطع کے حوالے سے کچھ قراءتیں ذکر کر رہے ہیں۔ ایک قراءت میں لام امر ساکن ہے، اور دوسری قراءت کے اندر لام امر مکسور ہے۔ لن ینصرہ کی ضمیر کے مرجع میں 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا مرجع نبی کریم کی ذات ہے، اور بعض نے کہا اس کا مرجع من یظن ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ تو پہلا اعتراض یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ اکثر آیات میں جنات جمع فرمایا گیا ہے، اور اس کے بعد تجری من تحتہا الانہار فرمایا جاتا ہے، حالانکہ جنت تو ایک ملک اور علاقے کا نام ہے، لہٰذا اس کو واحد ہی ذکر کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں واقعی ایک علاقے کا نام ہے، مگر اس کی اندرونی کیفیات کا پتہ بتانے کے لیے اندر کے باغات کا ذکر لفظ جمع سے کر دیا گیا، یعنی علاقہ جنت کے اندر بکثرت باغات ہیں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا یفعل ما یرید، معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ جو بھی ارادہ فرماتا ہے وہ ضرور پورا کرتا ہے، یعنی اس کے ارادوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن کی بہت سی آیات ہیں جن سے ثابت ہے کہ تبدیلی تو ہو جاتی ہے۔ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ آیت کا یہ معنی نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ کام ضرور کر دیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، بلکہ معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنی رضا سے جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، ارادے کے کام بھی چاہے تو کرے، نہ چاہے تو انہیں چھوڑ بھی سکتا ہے۔